بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد افلح المؤمنون، یہ سورۃ المؤمنون ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز میں کامیاب مسلمانوں کی نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے اور پھر انسان کی تخلیق کا بیان اور قدرت کے دلائل ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے اور تیسرے رکوع میں گزشتہ اقوام کے کچھ تذکرے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اور صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ پھر اجمالی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو متفقہ اور مشترکہ طور پر جو حکم دیا گیا اس حکم کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر میں احوال قیامت ہے۔ یوں اس صورت کا خلاصہ ہے۔ تو پہلے رکوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مسلمانوں کی نشانیوں کو ذکر فرمایا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر تھوڑا سا ذہن نشین فرما لیں۔ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ابتدا میں بہت قلت میں اور بڑی کسمہ پرسی کے عالم میں تھے، اور تنگی کے ساتھ اور تنگ دستی اور فقر کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ کوئی بیٹا اگر مسلمان ہو جاتا تو باپ اس سے سب چیزوں کو چھین لیتا، یہاں تک کہ جسم پر کپڑے بھی اپنے نہ رہنے دیتا۔ تو اس طرح سے اسلام کو روکنے کی کوشش کرتے تھے لوگ، تاکہ مسلمانوں کے قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ نہ جائیں اور ان پر کوئی ایمان نہ لائے۔ تو اس قسم کی سختیاں بے جا ہوتی تھیں۔ تو کافروں کی طرف سے ایک طنز ہوتا تھا مسلمانوں کو کہ یہ کون سی کامیابی ہے، یہ کیا کامیابی ہے کہ گھر بار چھوڑ دیا آپ نے اور تجارت سے لا تعلق ہو گئے ہو، مال و متاع اور دنیا کے مزے جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور زندگی اتنی تنگ اور فقر میں آ گئی کہ ایک کھجور اور پانی پر گزر بسر ہو رہی ہے۔ اس طرح سے زندگی کے حالات پیدا ہو گئے۔ تو ان تنگیوں کے اندر اپنے آپ کو آپ نے ڈالا ہے، اور ان مصیبتوں کے اندر اپنے آپ کو جھونک کر یہ کون سی کامیابی آپ نے حاصل کی؟ اس قسم کی باتیں مشرکین کہتے تھے اہل اسلام۔ ظاہر ہے مسلمان جب اس قسم کی باتیں سنتے تو یقیناً اندر سے صدمہ اور دکھ تو ہوتا۔ ان تنزیہ جملوں کو، تنزیہ کلمات کو سن کر دل دکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پھر تسلی ارشاد فرمائی
قد افلح المؤمنون کہ مشرکین اور کفار اپنے آپ کو کامیاب گردانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے وہ کامیاب ہیں؟ نہیں، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان۔ قد افلح، قد تو قسم کے لیے آتا ہے، طے شدہ بات ہے، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اہل ایمان جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ اب آگے اہل ایمان کی نشانیاں ہیں، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب مسلمانوں کی نشانیاں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان۔ کیا نشانی ہے ان کی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ خشوع کیا کس کو کہتے ہیں؟ خشع، یخشع، تواضع اختیار کرنا، جھک جانا، انتہائی ذلت اور عاجزی کا، اور کسی کی ہیبت اور جلال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی ذلت کو ظاہر کرنا، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ خشوع کا لفظ قرآن مقدس میں زمین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ الم تر ان اللہ تبارک تعالی نے ومن آیاتی انک تری الارض خاشعۃ، زمین بھی خشوع اختیار کیے ہوئے ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کی ہیبت اور جلال کے سامنے وہ بھی جھکی ہوئی۔ اور اسی طرح سے وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، یہ لفظ بھی آیا ہے کہ جھکی ہوئی ہوں گی قیامت کے دن آوازیں اللہ کے سامنے، کوئی آواز اونچی نہیں ہوگی، پست، سب آوازیں پست ہوں گی، کوئی بلندی نہیں ہوگی، کوئی آواز اونچی نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح سے تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ لفظ دلوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جاتے ہیں۔ تو خشوع، اور اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خضوع، خشوع اور خضوع۔ عام طور پر خشوع کا لفظ ہوتا ہے دل کی یکسوئی کے لیے، اور خضوع کا لفظ ہوتا ہے ظاہری اعضاء کی یکسوئی کے لیے۔ لیکن یہ صاف بات ہے جو حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو جسم کے اعضاء میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے، اور اگر دل میں خشوع نہیں ہے تو جسم کے اعضاء میں بھی خضوع نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران وہ کھیل رہا ہے اپنے کپڑوں کے ساتھ، جسم کے ساتھ۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ نماز کے دوران وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ مشغول تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی اور اس کے دل میں خشوع ہوتا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا، اور اللہ کی ہیبت اور جلال کے سامنے اس کا دل اگر جھکا ہوا ہوتا تو اس کا جسم بھی دل کے تابع ہوتا، اور جسم کے اندر بھی اسی طرح سے خشوع ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خشوع کا اصل تعلق تو دل سے ہے، تو لہٰذا اپنی نمازوں میں خشوع کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہ اپنے دل کو اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دل متوجہ ہوگا اللہ کی ذات عالی کی طرف تو جسم کے اعضاء بھی متوجہ ہوں گے۔ تو اس لیے پہلی نشانی یہ ذکر فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری نشانی والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ معرضون، اعراض کرنے والے۔ والذین، وہ لوگ، ہم جو کہ عن اللغو، لغو سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ لغویات کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، وہ لغو کہلاتا ہے، چاہے اس کا تعلق بات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل اور کام سے ہو، وہ لغو ہے۔ بلا وجہ کوئی بھی کام، کسی بھی عمل میں مشغول ہے جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، وہ عمل لغو کہلاتا ہے۔ اور اس لغو سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
اور اللہ پاک نے ایمان والوں کی نشانیاں یہ بتائی ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب لغو سے گزرتے ہیں، فضولیات سے، تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا مَرُّوا وَالَّذِينَ هُمْ، اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بالکل شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس لغو کام میں مشغول نہیں ہوتے۔ ایک آدمی یہ ہے کہ خود لغویات میں مشغول تو نہیں ہوتا، لیکن کسی جگہ سے گزرا ہے، فضول میں کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، لغویات میں لوگ مبتلا ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی اس لغویات میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے۔ ایمان والوں کی یہ نشانی نہیں ہے۔ ایمان والے ہر طرح کی لغویات سے نہ خود لغو کے مرتکب ہوتے ہیں، نہ لغو مجالس میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ لغویات کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ کام جس کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو۔ آج کل جو جوان کئی گھنٹے انٹرنیٹ پر، موبائل کی اسکرین پر یہ سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا، فضولیات اور لغویات میں لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب لغو ہے۔ اس میں آنکھ بھی لغو میں استعمال ہو رہی ہے، کان بھی لغو میں استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ بھی لغو میں استعمال ہو رہے ہیں، دل و دماغ بھی لغو کام میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ایمانداروں کی نشانی نہیں ہے، یہ ایماندار لوگوں کی نشانی نہیں ہے، یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ یہ قیمتی زندگی کا ایک سیکنڈ، زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اس ایک لمحے کو یہ دے کر کیا چیز خرید رہے؟ جہنم خرید رہے ہیں۔ اس لیے کہ روزانہ اپنا جو وقت انسان گزارتا ہے، یہ قیمتی لمحات، یہ سرمایہ ہے آدمی کے پاس۔ جیسے پیسے دے کر آدمی چیزوں کو خریدتا ہے، اسی طرح سے زندگی کے قیمتی لمحات صرف کر کے یا تو جنت خریدتا ہے یا جہنم خریدتا ہے۔ ہر آدمی دیکھے کہ وہ کیا خرید رہا ہے۔ تو ایماندار لوگوں کی نشانی بتائی، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو سے اپنے آپ کو، لغویات سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اب اس میں دو معنی ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے دو معنی۔ ایک تو جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر پاک کرتے رہتے ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد، زکوٰۃ سے مراد یہاں پر تزکیہ نفس ہے، دل کا تزکیہ۔ وہ لوگ جو اپنے دل کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ریاکاری سے، دنیا کی لغویات اور گندگیوں سے اور دنیا کی محبتوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ چونکہ یہ صورت مکی ہے، تو جو مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ سے یہاں پر کیا ہے؟ زکوٰۃ مال نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ نفس ہے، دل کا تزکیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں آیا اور یہ صورت مکی ہے، اس لیے اس زکوٰۃ سے مراد کیا لیا جائے؟ تزکیہ نفس لیا جائے، دل کا تزکیہ۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی حرج نہیں، اس سے زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ بھی لے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں قرآن نے جو انداز اختیار کیا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، حالانکہ باقی جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، ایتا کا لفظ آتا ہے۔ یہاں ایتا کا لفظ نہیں آیا، یہاں فعل کا لفظ استعمال فرمایا، تو اس سے اشارہ فرمایا کہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ للزکاۃ فاعلون، جو بہت زیادہ پابندی کے ساتھ تزکیے کا اہتمام کرتے ہیں، نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، مال کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، نفس کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مال کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم کوئی حرج نہیں فرمایا کہ اگرچہ کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ کے تفصیلی احکام تو مدینہ منورہ میں آئے تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں ہی اس کا نزول ہو چکا تھا، ہاں تفصیل مدینہ میں آئی تھی، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، تو پہلی خوبی ہے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دوسری خوبی ہے لغویات سے بچتے ہیں،
تیسری خوبی ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی خوبی والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے شرمگاہوں کی حفاظت سے متعلق کہ جس آدمی نے اپنی نظر کی حفاظت کی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہے، اور جس نے اپنے نظر کی حفاظت نہیں کی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے سورۃ النور میں آگے آئے گا، صاف صاف حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اہل ایمان سے آپ فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات، اور اہل ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور شرمگاہوں کی وہ بھی حفاظت کریں۔ تو نظر اور شرمگاہ ان دونوں کو قرآن مقدس میں ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، ایک ساتھ تذکرہ ہوا، تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زنا کا سبب جو ہے نا وہ نظر بنتی ہے۔ نظر کا غلط استعمال وہ زنا اور بے حیائی کا سبب بنتا ہے، تو اس لیے نظر پر قابو اور کنٹرول آدمی کو کرنا چاہیے۔ جس قدر نظر پر انسان کا تحفظ ہوگا اور نظر پر پہرا ہوگا تو اتنا ہی آدمی کا ایمان بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان کے لیے مہلک اور زہر قاتل اور ایمان کو تباہ کرنے کا جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے شیطان کے پاس وہ یہی بد نظری ہے، بد نگاہی ہے، بد نگاہی۔ اس ذریعے سے شیطان آدمی کو ایمان سے دور کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں جائز راستہ ہے کیا ہے ضرورت کو پورا کرنے کا، شرمگاہ کی ضرورت کو پورا کرنے کا جائز راستہ الا علی ازواجہم، ہاں مگر وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، ان پر کسی قسم کی ملامت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ دو راستے سمجھائے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے، یہ دو راستے ہیں، یا نکاح ہے اور یا مملوک ہونا ہے۔ تو مملوک ہونے کا معنی یہ میدان جہاد میں جو کافروں کی عورتیں ہاتھ آتی تھیں تو وہ کافروں کی عورتیں لونڈیاں اور باندیاں کہلاتی تھیں، اور حقیقت میں ان کو موقع دیا جاتا تھا، مہلت دی جاتی تھی کہ آپ مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہیں اور باندیاں اور غلام بن کر رہیں، اور آپ اسلام کو پرکھیں اور دیکھیں، اگر اسلام کے محاسن آپ کو سمجھ میں آتے ہیں تو آپ اسلام قبول کر لیجئے، ورنہ چونکہ آپ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں حل تو یہ تھا کہ آپ کو راستے سے صاف کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، لیکن یہ اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے آپ کو پھر سے ایک موقع دیا۔ اور پھر غلاموں کے باندیوں کے آپ نے مستقل احکام بتلائے ہیں، یہ نہیں ہے کہ باندی کوئی لونڈی گھر میں لے آئے اور جو چاہے اس کے ساتھ ظلم کرے، نہیں، آپ نے فرمایا ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور فرمایا یہ تمہارے ماتحت ہیں، اللہ پاک تم سے ان کے بارے میں پوچھے گا، ان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اتنی سخت تاکید کی، کوئی اپنے غلام کو اپنے ماتحت کو مارے نہیں، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ساتھ ترغیب دی، انہیں آزاد کرو، آزاد کرو، آزادی کی ترغیب دی۔ جس آدمی نے ایک غلام آزاد کیا اس ایک غلام کے بدلے میں، غلام کے چہرے کے بدلے میں اس کے چہرہ جہنم سے آزاد ہے، اس کے ہاتھ کے بدلے میں اس کے ہاتھ جہنم سے، اس کے پیر کے بدلے میں اس کے پیر جہنم سے آزاد ہے۔ اس طرح سے فضیلت سنائی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، غلاموں کو آزاد کریں۔ اور اس کے علاوہ کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کے کفارے غلام کی آزادی بتلائی۔ کوئی قتل کر لیتا ہے، قتل خطا، غلطی سے قتل ہو گیا، دیت بھی ہے لیکن دیت کے ساتھ ساتھ فتحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرے۔ قسم کا کفارہ ہے غلام کی آزادی، غلام آزاد کرے۔ زہار ہے غلام آزاد کرے۔ قسم کا کفارہ تو غلام آزاد۔
تو یہ جا بجا غلاموں کی آزادی کی بات کی ہے کہ اسلام ان کو آزادی دینا چاہتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ یہ اس قابل تھے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اسلام نے ایک ان کو چانس دیا، مہلت دی کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ تھے غلام اور باندیاں۔ تو جو باندیاں ہوتی تھیں، جس آدمی نے اپنی باندی کو خریدا، پیسے دے کر خریدا، یا میدان جہاد میں اس کی ملکیت میں غلام باندی آئی اور اس کو دے دی گئی مال غنیمت میں، تو وہ باندی اس کے لیے حلال ہو جاتی تھی، اور یہ باندی کا خریدنا ہی جواز کا ذریعہ اور سبب ہوتا تھا، تو لہذا وہ آدمی اس سے جو ہے بیوی والے تعلق پورے کرتا تھا۔ لیکن کسی دوسرے کی باندی سے کوئی کرتا تو اسے نہ سمجھا جاتا، اپنی باندی سے جس کو اس نے خریدا ہے، اور پھر دیگر باندیوں کے نکاح بھی ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے باندیوں کے حقوق تھے، اور تو یہاں جو ہے نا دو سبب ذکر فرمائے کہ ایک نکاح ہے اور ایک مملوک ہے۔ تو مملوک کا تصور تو آج نہیں رہا، باقی رہ گیا نکاح، یعنی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے نکاح کا راستہ۔ لہٰذا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو بھی آدمی راستہ اختیار کرے گا، ضرورت کو اور شہوت کو پورا کرنے کا جو بھی راستہ اپنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ کسی بھی قسم کا راستہ جو اپنائے گا، کسی بھی بے حیائی کا مرتکب ہوگا، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ زنا ہے، لواطت ہے، استمناء بالید ہے، یہ تمام کے تمام راستے وہ ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے اور حد سے گزرے ہوئے اور گھٹیا ترین راستے ہیں، انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے گھٹیا ترین، ذلیل ترین، رذیل ترین راستے ہیں۔ ان راستوں کی طرف بالکل جوانوں کو نہیں جانا چاہیے، اور اپنے بچوں کی، جوانوں کی تربیت کرو، جوان بیٹوں کی، بیٹیوں کی تربیت کرو، کسی برائی کے مرتکب وہ نہ ہوں، کسی اخلاقی برائی کے مرتکب نہ ہوں۔ جب بلوغ کو پہنچے تو ان کو احوال سمجھاؤ، شریعت سمجھاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے اس لیے تو فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر جدا کرو، کہ کسی بد اخلاقی میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی غیر فطری عمل میں اور غیر اخلاقی عمل میں مبتلا تاکہ نہ ہو جائیں۔ 10 سال کی عمر میں ان کے بستروں کو جدا کر دو، بچوں کے بستروں کو الگ کر دو، ان کو الگ سلاؤ، ماں باپ اپنے سے ان کو دور رکھیں۔ اسلام کی حدود ہیں، ان حدود کا خیال رکھیں، اور اگر نہیں رکھیں گے تو یہ جوان اپنی جوانیوں کو تباہ کریں گے، برباد کریں گے۔ اور چونکہ اگر غلط صحبت ہو گئی، غلط مجلس میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اور سارا دن اگر بے حیائی کے تذکرے ہوں گے اور غلط تصویریں یہ جوان دیکھتا ہے اور بے حیائی کی ویڈیوز یہ دیکھتا ہے، یا اس قسم کی چیزوں کے وہ روزمرہ مشاہدے کرتا ہے، تو اندر اس کے ہیجان پیدا ہوگا، اور اس ہیجان کو پورا کرنے کے لیے پھر جائز راستہ تو ہے نہیں اس کے پاس، لہذا ناجائز راستہ اختیار کرے گا، حرام راستہ اختیار کرے گا، اپنی جوانی بھی تباہ کرے گا، اپنا ایمان بھی تباہ کرے گا۔ تو اس لیے تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اس قدر تربیت کی جائے، اس قدر تربیت کی جائے کہ جوان جب تک وہ جائز راستہ اس کی قریب نہ، جب تک جائز راستہ حاصل نہ ہو، اس وقت تک وہ اپنے اندر عفت اور پاک دامنی رکھے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ آئے گا تفصیل سے یہ مسائل آئیں گے سورۃ النور میں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو لوگ نہیں رکھتے نکاح کی استطاعت، انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامن بن کر رہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور نکاح کے معاملات کو بھی جلد از جلد انجام دیا جائے۔ وہاں سورۃ النور میں ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، سرپرستوں کو حکم ہے کہ تم بے نکاحوں کے نکاح کرا دو، جلد کرو، اس میں تاخیر نہ کیا کرو، بلا وجہ تاخیر کرنا، بچیوں کے نکاحوں میں اتنی لمبی تاخیر کرنا، اور اتنے لمبے چوڑے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جو ہے ایک اونچے اونچے معیار مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان معیاروں کے رشتے ملے نا تو پھر ساری کی ساری زندگی اسی طرح سے جوان بیٹیاں گھر میں گزر جاتی ہیں، جوانی ڈھل جاتی ہے،
اور ادھیڑ عمر کو پہنچ گئی ہیں لیکن نکاح نہیں ہوئے. کیوں؟ معیار بہت اونچے تھے. یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. ارے بھائی سب کچھ دیکھنا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا دیکھنے کا کہا وہ دیکھو. اللہ کے نبی نے جس دیکھنے کا حکم دیا نا اسے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو دین کے دیکھنے کا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخلاق کے دیکھنے کا کہا. اخلاق اور دین ہے تو اللہ کا نام لے کے رشتے کے میں آگ پہل کر لو. اللہ اکبر. فمن ابتغى وراء ذلك، فرمایا جو شخص اس سے حد سے تجاوز کرے گا فاولئک هم العادون، وہ ہے حد سے تجاوز کرنے والا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور فرمایا وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، یہ ہیں کامیاب لوگ. وعهدهم راعون، اور اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت، آغاز بھی نماز سے ہوا، اختتام بھی نماز پر ہے. پتہ یہ چلا کہ نماز وہ عمل ہے، اگر نماز کی اچھی ہو جائے تو یہ بیچ کے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے. اس لیے دیکھو نا، شروع میں بھی نماز ہے، آخر میں بھی نماز ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. هم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو کیا صفات ہے؟ ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 نماز میں خشوع پیدا کرنا. نمبر 2 لغویات سے اپنے آپ کو بچانا. اور نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، چاہے تزکیہ نفس ہو چاہے تزکیہ مال ہو. اور نمبر 4 شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. اور نمبر 5 وعدوں کی پاسداری کرنا. اور نمبر 6 امانتوں کا خیال. نمبر 5 امانتوں کا خیال، اور نمبر 6 وعدوں کی پاسداری. اور نمبر 7 نمازوں کی حفاظت. پہلے نمازوں کا خشوع تھا، اب نمازوں کی حفاظت. نمازوں کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ بر وقت نماز کو ادا کیا جائے، یہ نماز کی حفاظت ہے. نماز کو فرائض اور واجبات اور سنتوں اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مِنْ سُلَالَةٍ چنی ہوئی مٹی سے، منتخب کی ہوئی مٹی سے. سلالہ منتخب کی ہوئی، طین مٹی. مٹی کا خاک کا جو منتخب کیا ہوا ہے آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا، یہ اس بات کی طرف تذکرہ ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اصل انسان یعنی آدم علیہ السلام کو تو بنایا مٹی سے. ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کے بعد اگلی نسلوں میں ہر انسان کی تخلیق کا سلسلہ یہ رکھا. ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو بنا دیا ایک پانی کا قطرہ، اور اس کو ہم نے ٹھہرایا فی قرار مکین، ایک ٹھہرنے والی جگہ، یعنی رحم مادر میں ہم نے اس کو ٹھہرایا. اور رحم مادر میں اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا. کیسے؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، وہ نطفہ تھا. نطفہ کیا تھا؟ پانی کا قطرہ تھا. اس قطرے کو کیا بنایا؟ علقہ بنایا. اور اس کی تفصیل آئی ہے سورہ دہر کے اندر. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، بے شک ہم نے انسان کو بنایا ملے جلے پانی سے، مرد اور عورت کے ملے جلے پانی سے. سبحان اللہ. پھر اس کی مزید تفصیل آئی ہے سورہ طارق کے اندر. یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینے سے اور پشت سے نکل کر آتا ہے. یہ صاف تفصیل ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی تجلیات اس حقیر ذلیل چیز پر پڑی، اور اس حقیر سے ایک خوبصورت انسان بنا، قابل تکریم. وہ اتنا حقیر انسان کے جسم سے نکلنے والا وہ قطرہ و پانی اس قدر حقیر کہ آدمی اگر غسل نہ کرے تو نماز پڑھنے کے قابل نہیں.
قرآن پڑھنے کے قابل نہیں، اپنے آپ سے انسان کو گن آئے۔ اس قدر حقارت ہے کہ ایک انسان کو اپنی ذات سے حقارت ہوتی ہے، تو اس حقیر، اس ذلیل اور اس رذیل چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قابل تکریم، قابل عزت انسان پیدا کیا اور بنایا، جس کی تکریم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ تو یہ سمجھانا مقصد ہے، اس طرح سے انسان کی تخلیق کے اول اور ابتدائی ادوار اس لیے تذکرہ کیے گئے۔ اب آپ غور کیجئے تو سورہ دہر کے اندر فرمایا مرد عورت کا ملا جلا پانی، سورہ طارق میں بتلایا کہاں سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کا مقر اور رہنے کی جگہ کیا ہے وہ بھی سمجھا دی۔ اس کے بعد یہ ٹھہرتا کہاں پر ہے، رحم مادر میں، یہ بھی سمجھا دیا کہ رحم مادر میں آتا۔ پھر کیا ہوا، خلقنا النطفۃ علقۃ، جب وہ رحم مادر میں گیا تو اس نطفے کو اللہ پاک نے کہا کہ خلقنا، ہم نے بنایا، ہم نے بنایا۔ مرد عورت کا میلاپ ہوا تو ضرورت پوری ہوئی، اس سے انسان کس نے بنایا، ہم نے بنایا۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے، خلقنا، ہم نے بنایا، النطفۃ علقۃ، اس نطفے کو علقہ جمع ہوا خون کر دیا۔ پہلا دور نطفے کا، دوسرا دور پھر علقہ جمع ہوا خون۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے ہی بنایا ہے العلقۃ، اس جمے ہوئے خون سے، مضغۃ، ایک بوٹی گوشت کی، گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا۔ پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے ہی کر دیا، ہم نے ہی بنایا اس مضغہ گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈیاں ہم نے ہی بنائی، یعنی اس گوشت کی بوٹی کو عظام بنا دیا، ہڈی بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم ہی نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا ہے، ہم ہی نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا ہے۔ یہ انسان کی تخلیقی مراحل ہیں، سبحان اللہ۔ مٹی ہے، نمبر 2 نطفہ، اور نطفہ سے نمبر 3 جمع ہوا خون علقہ، اور نمبر 4 علقہ کے بعد پھر مضغہ گوشت کی بوٹی، اور نمبر 5 اس مضغہ کو ہڈی بنایا، عظام، ہڈی، اور نمبر 6 پھر اس عظام اور ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے لباس پہنایا ہے تمہارے جسم کے اندر، جو سر سے لے کر پیر تک ہڈی ہے نا، اس ہڈی کو ہم نے لباس پہنایا ہے، کس چیز کا، گوشت کا، ہم نے لباس پہنایا۔ اور جب یہ لباس مکمل ہو گیا اور 8 ماہ 9 ماہ کی تخلیق پوری ہو گئی، اور یہ بولنے کے اور حرکت کرنے کے مکمل قابل ہو گیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نئی تخلیق میں، پھر ہم نے اس میں روح ڈال دی، پھر ہم اس کو دنیا میں لے آئے، ہم نے اس کو دنیا میں لایا۔ رحم مادر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے عجیب کرشمے، عجیب کرشمے ہیں۔ اس کی خوراک کا انتظام فرمایا ناف کے ذریعے سے، رحم مادر کا، رحم کا خون اس کی خوراک بنا، اور اس خون سے اس کی نشو نما ہوتی ہے، نشو نما اس خون سے ہوتی ہے، اور امید سے ہو جانے کے بعد خون کا رک جانا اس لیے ہے کہ اب اس خون سے اس کی نشو نما ہوتی ہے۔ جو ماہواری ہے اس ماہواری کے خون سے اس کی نشو نما ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں بڑھتی ہیں، اس کے اندر گوشت پیدا ہوتا ہے، اس کا جسم اس سے بڑھتا ہے، اور وہ اللہ پاک نے ناف کے ذریعے سے سلسلہ قائم فرمایا ہے، چونکہ خون ایک ناپاک جز ہے اور منہ کے ذریعے سے نہیں گیا ہے، حالانکہ خوراک تو منہ سے آتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ناف کے ذریعے سے اس کا انتظام فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس منہ کو اللہ نے خراب نہیں ہونے دیا، خون آلود نہیں ہونے دیا، گندہ نہیں ہونے دیا۔ اب دنیا کے اندر آ کر کفر اور شرک اور غیبت کر کے اس زبان کو یہ گندہ کرتا ہے، کتنا ظلم۔ اللہ پاک نے اس زبان کو پاک پیدا کیا تھا، اللہ پاک نے اس دل کو پاکیزہ اور صاف ستھرا پیدا کیا تھا، اب دنیا کے اندر آ کر گندگیوں کے اندر یہ ملوث ہوتا ہے۔
تو اس انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر رحم مادر میں اللہ نے اس کی ساری ضروریات کو پورا کیا، جو اس کی ضرورت تھی اللہ نے پورا کیا، پالا پوسا۔ اور جب یہ دنیا میں آیا تو ماں کی چھاتی میں اس کے لیے چشمے جاری کر دیے اللہ پاک نے، دودھ کے چشمے جاری کر دیے، اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ پھر ماں کے دل میں اس کی اللہ نے وہ محبت ڈال دی، ایسی محبت ڈال دی، لا یرقدان حتی ترقد، اس وقت تک ماں باپ سوتے نہیں ہیں جب تک یہ نہ سو جائے، اس وقت تک ماں باپ کھاتے نہیں ہیں جب تک یہ نہ کھا لے۔ گویا کہ اس کا آرام، اس کا کھانا پینا ماں باپ کے آرام اور کھانے پینے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر یہ کھا لے گا تو ماں باپ بھی کھا پائیں گے، یہ آرام ہے اسے تو ماں باپ کو بھی آرام ہے۔ اسے آرام نہیں، اس کو رات کو تکلیف ہے، درد ہے، تو وہ درد اسے نہیں ہے، وہ گویا کہ ماں باپ کو درد ہے۔ یہ محبتیں کس نے ڈالی ہیں؟ یہ اللہ نے ڈالی۔ کیوں؟ اس وقت تو محتاج تھا، تو تربیت کے قابل تھا۔ لَعَلَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ، تیرے دانت تو تھے نہیں تو کچھ کاٹ کے کھا سکے۔ وَلَعَلَكَ يَدٌ تَبْطُشُ، تیرے ہاتھ تو تھے نہیں کچھ پکڑ سکے۔ وَلَعَلَكَ رِجْلٌ تَسْعَىٰ، تیرے پاؤں کے اندر چلنے کی سکت تو تھی نہیں۔ تو جب یہ سب کچھ تھا تو کھانے سے عاجز تھا، کھانے کے اسباب سے تو عاجز تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے، ماں کی چھاتی کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ اور کس ذات نے اس کو روز اول سے دودھ کا چوسنا سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ یہ ہے وہ قرآن کی آیت، وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، ہر شے کو ہم نے پیدا کیا اور پیدا ہوتے ہی اس کی ضروریات ہم نے اس کو بتلا دی، پیدا ہوتے ہی ہم نے بتلا دیا۔ بڑا ہوگا، کمائے گا، کھائے گا، وہ تو بعد کی بات ہے، اس وقت اس کی جو ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ رونے سے ماں کو محسوس ہو جائے گا کہ بچہ بھوکا ہے۔ تو گویا کہ مقصد تیری ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو تیری ضرورت اللہ پاک نے پوری کی اور اس کے لیے یہ اسباب لگا دیے، تجھے رونا سکھایا نا۔ تو روتا ہے تو ماں تجھے خوراک دیتی، ماں کی چھاتیاں تیرے لیے نرم ہو جاتی ہے، تو روتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ماں کی چھاتی تیرے لیے نرم کر دی، وہاں سے دودھ کی غذا حاصل کرنا، اس کو اندر لے جانا، یہ تجھے کس نے سکھایا؟ یہ ماں تو نہیں سکھا سکتی تھی۔ پہلے دن کے بچے کو ماں کیا تربیت دے گی؟ یہ وہ پاک پروردگار ہے، اس نے اس کے دل اور دماغ میں یہ بات ودیعت رکھ دی ہے اور اس کے اندر یہ بات پیدا کر دی ہے کہ ہاں اس خوراک کو تو نے یوں حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلما اشتد ازرک وقوی ظہرک بارزتنی بالمعاصی اہذا جزاء یا عبدی۔ فلما اشتد ازرک، تیرے بازو جب مضبوط ہو گئے، تیری کمر میں طاقت آ گئی، تو کڑیل جوان ہو گیا، بارزتنی بالمعاصی، اب تو گناہ کر کے میرے مقابلے میں اتر آیا ہے۔ اہذا جزاء یا عبدی، اے میرے بندے، میرا یہ بدلہ ہے، میرے احسانات کا یہ بدلہ ہے، یہ رب کے شکوے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اس رب کے ساتھ گناہ کر کے اس کے مقابلے میں نہ آؤ بھائی، نافرمانی کر کے اس اللہ کے مقابلے میں مت اترو۔ ہذا جزاء یا عبدی بارزتنی بالمعاصی، گناہ کر کے میرے مقابلے میں آیا تو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں سمجھ دے بھائی، اللہ سمجھ دے، اپنے پروردگار، اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق میں پیدا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر بتاؤ نا کیسا بابرکت اللہ ہے۔ فتبارک اللہ، کیا خوب برکتیں ہیں۔ احسن الخالقین، احسن الخالقین، کیا بہترین پیدا کرنے والا ہے، بہت خوب بنانے والا نہیں ہے اللہ۔ اللہ اکبر۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد ایک اور زمانہ بھی آئے گا، کیا ہوگے تم؟ مر جاؤ گے۔ عالم ارواح میں تم تھے، روحوں کے اندر عالم ارواح، وہاں سے تم آئے عالم ارحام، رحم مادر میں،
دوسرا دور، تیسرا دور آئے گا عالم دنیا، چوتھا دور آئے گا عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت کے قائم ہونے تک یہ کیا کہلاتا ہے؟ عالم برزخ۔ اور اس کے بعد پانچواں دور آئے گا عالم محشر، کھڑے ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ پھر چھٹا دور آئے گا یا تو جنت یا جہنم، عالم الآخرہ، آخرت کے جو دو اجزاء ہیں، محشر اور پھر اس کے بعد سزا اور جزا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان ابدی ہے، ازلی تو نہیں ہے، ابدی۔ اب پیدا ہو گئے نا، اب اس پر فنا نہیں ہے، اب کیا ہے؟ انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، رحم مادر سے دنیا میں، عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا میں عمل کیا، کھیتی کی، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ پھر برزخ میں گیا، یہ عالم انتظار ہے۔ کیا ہے یہ؟ انتظار ہے، آگے جزا سزا کا فیصلہ ہونے والا ہے، بس تھوڑا سا انتظار ہے۔ یہ انتظار کرانے کے بعد پھر میدان محشر قائم ہوا، اور پھر میدان محشر کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر تم سب کے بعد سب تم مر جاؤ گے، اور ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن کیا ہو جاؤ گے؟ اٹھائے جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر قیامت میں دو دور آتے ہیں، محشر ہے اور پھر اس کے بعد عالم جنت یہ جہنم ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر بھی سبع طرائق، 7 مضبوط آسمان بنائے۔ طرائق، اس کی تفسیر میں 3 قول مفسرین کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ طرائق معنی 7 آسمان، جیسا کہ علم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد طرائق طرق کی جمع ہے، اور طرق راستوں کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد ملائکہ کے اترنے چڑھنے کے راستے ہیں۔ زمینوں پر روزانہ ملائکہ اترتے ہیں، پھر شام کو جاتے ہیں، پھر اترتے ہیں اگلے دن، صبح کو آتے ہیں انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے، اور یہ فرشتے پھر شام کو چلے جاتے ہیں، شام کو دوسرے آتے ہیں۔ تو یہ طرائق طرق کی جمع ہے، فرشتوں کے نزول اور حبوط کی جگہ، چڑھنے کی اور اترنے کی جگہ۔ اور اسی طرح سے طرائق طرق کی جمع ہے، لہذا راستے، اس سے مراد سیاروں کے راستے، جو ستاروں سیاروں کے مدار ہیں چلنے کے، گردش کے، وہ راستے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ سارے مراد ہے۔ فوقکم 7 طرائق، 7 راستے، اور پھر یہ کہ 7 راستے ہیں۔ ہاں ممکن ہے بڑے 7 راستے ہوں، اس کے ضمن میں اور چھوٹے چھوٹے راستے ہوں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ عربی زبان میں 7 کا لفظ کثرت کے لیے بھی کبھی کبھی آتا ہے، بہت سارے راستے۔ جیسے آپ کہتے ہیں 10 مرتبہ تمہیں یہ سمجھائی بات، اس سے مراد 10 نہیں ہوتا، کئی مرتبہ، بہت زیادہ۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے۔ وانزلنا من السماء ماء، اور ہم ہی نے آسمان سے اتارا ہے پانی کو، بقدر، ایک اندازے کے مطابق، ایک تقدیر کے مطابق، ایک مناسب مقدار کے مطابق۔ بقدر ایک مناسب، کیا مطلب؟ جتنی ضرورت ہے اتنا اتارا، یہ ہے معنی۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو اتار کر زمین کے اندر جذب کروایا۔ یہ کس نے کروایا؟ یہ ہم نے کروایا۔ زمین میں جذب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سیلاب ہی سیلاب ہوگا ہر جگہ۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کو واپس لے جانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تہ میں لے جاتے ہیں اس کو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنا نیچے پانی چلا گیا، بورنگ اور نیچے کراؤ، اور نیچے کرنی پڑے گی، اور نیچے کرنی پڑے گی۔ یہ کیا ہے؟ ہم قدرت رکھتے ہیں، یہ اللہ پاک اپنی طرف نسبت کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اسی اللہ کی طرف۔
فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم ہی نے اگایا ہے تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے سے جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ اور اس میں لَكُمْ فِيهَا لَكُمْ تمہارے لیے فِيهَا ان پھلوں کے اندر یعنی نخیل اور اعناب میں فواکہ قسم قسم کے پھل ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ان میں سے بعض آپ کھاتے ہو، بعض آپ کھاتے ہو، تأکلون بعض آپ کھاتے ہو، یہ قرآن کہتا ہے تأکلون۔ حالانکہ نخیل، اعناب، کھجور اور انگور یہ دو پھل ہیں نا، یہاں دو کا تذکرہ کیا، حالانکہ پھل تو اور بھی ہیں۔ دیکھو پھل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پھل وہ ہوتے ہیں جو بطور غذا کے کھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک پھل وہ ہوتے ہیں جو بطور دوا کے کھائے جاتے ہیں یا تلذذ کے کھائے جاتے ہیں۔ تو دوا کے معنی یہ ہے کہ جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ کچھ پھل ہیں جو غذا کے طور پر، کھجور غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، انگور غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دو پھل ایسے ہیں کہ اگر آپ روٹی نہ کھائیں یہی کھاتے رہیں تو زندگی گزر جائے گی، کھجور پر بھی زندگی گزر سکتی ہے، اس پھل میں یہ خصوصیت ہے۔ تو اس لیے تاکلون کا لفظ کہا کہ تم کھاتے ہو بطور کس کے؟ غذا کے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ اور ایک اور تمہارے لیے دوا کے طور پر ایک اور ہم نے درخت بھی پیدا کیا، وَشَجَرَةً اور ایک اور درخت، تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تخرج جو نکلتا ہے بکثرت نکلتا ہے، کہاں سے؟ من طور سینا، سینا کے پہاڑوں کے پاس سے، طور سینا سے کثرت سے، شام وہاں بلاد شام مراد ہے، وہاں یہ کثرت سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مصر اور اس کے قرب و جوار سے یہ نکلتا ہے، لیکن کثرت مراد وہاں پر کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، تنبت بالدہن اور وہ تیل پیدا کرتا ہے یا وہ نکلتا ہے تیل کے ساتھ، وصبغ للآکلین اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے، اس لیے کہ زیتون، اس سے مراد زیتون ہے۔ تو زیتون کا وہ درخت ہوتا ہے کہ جو پتے سے لے کر جڑ تک سارا کارآمد ہے، اس میں کوئی شے ناکارہ نہیں ہے، ایک جز بھی اس کا ناکارہ نہیں ہوتا، زیتون کی گٹھلی بھی ناکارہ نہیں، فوائد ہی فوائد ہیں اس کے۔ اور اس کا تیل جو ہے زیتون کا تیل، اس تیل کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں شفا ہے، اس کو کھاؤ بھی اور اسے لگاؤ بھی، جسم پر بھی ملو اور اسے کھاؤ بھی، اس میں شفا ہے۔ اور سورۃ النور میں آگے ایک جگہ تفصیل آئے گی، وہاں بڑی شاندار ایک خوبصورت مثال دی ہے، زیتون کے درخت کی مثال اور زیتون کے تیل کی مثال، اس سے جلے ہوئے چراغ کی ایک خوبصورت مثال دی۔ اچھا جی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تو یہ درختوں کا پیدا کرنا یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور ایک اور دلیل بھی سمجھ لو تمہارے لیے، چوپایوں میں بھی تو بڑی عبرت ہے، انعام چوپائے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ہم ہی پلاتے ہیں، مما تو نسقیکم ہم ہی تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونها جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے، ان کے پیٹوں سے۔ اس کی تفصیل آئی ہے سورۃ النحل کے اندر آ چکی ہے کہ صاف شفاف دودھ نکلتا ہے، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا دودھ نکل کر آتا ہے۔ یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ کیا دودھ پیتے وقت اس نشانی کو کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا پھل کھاتے وقت کبھی ہم نے ان آیات پر غور کیا ہے؟ کیا انگور کھاتے وقت، کھجور کھاتے وقت کبھی ہم نے ان نعمتوں کو سوچتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اولاد کو یہ تربیت دی ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا بھائی؟ یہ بار بار قرآن میں یہ آیا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ تو ہم کوئی انکاری تو نہیں ہے اللہ تو نے پیدا نہیں کیا، نہیں، تم اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھاؤ کہ روزی کے اسباب تو اللہ کے پاس سے بھائی سارے، یہ سمجھانا مقصد ہے بھائی۔ تو فرمایا ان جانوروں میں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں، منافع ہیں جانوروں میں۔ کیا منافع ہیں؟ دودھ تو نفع ہے ہی ہے، کھال نفع ہے،
اس کے بال تمہارے لیے نفع ہیں، ہڈیاں تمہارے لیے نفع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان جانوروں میں سے بعض کو تو تم کھاتے ہو، بعض کے گوشت کو کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ تم کو سوار کیا جاتا ہے، تمہاری سواری کے اسباب ہیں۔ دوا بھی تمہیں دے، غذا بھی اللہ پاک نے عطا کر دی، دوا بھی اللہ پاک نے تمہیں عطا کر دی، سواری بھی اللہ پاک نے تمہیں عطا کر دی، تمہاری ضروریات اس پر پاک پروردگار نے پوری کی ہے، تو پھر تمہیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں غیر کے در پر جاتے ہو؟ اب آگے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، چونکہ بات کشتی کی آئی تو اسی مناسبت سے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ کہ دیکھو نا، انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی ہے اور ٹھکرایا ہے، اللہ پاک نے کس طرح سے ان کو ذلیل رسوا کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اب یہاں ہم تفصیل اتنی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تفصیل پیچھے آ چکی ہے، سورہ ہود میں بھی تفصیل سے آیا ہے، سورہ اعراف میں بھی آ چکی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہا نوح علیہ السلام نے، مقصد تبلیغ کیا تھا؟ اے میری قوم، اعبدوا اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے۔ افلا تتقون کیا تم بچتے نہیں ہو؟ کس چیز سے؟ اللہ کے غیر کی عبادت کرنے سے کیا تم بچتے نہیں ہو؟ فقال الملأ قوم کا عناد اور سرکشی، کہا قوم کے سرداروں نے، سربراہوں نے اور قوم کے اندر جو بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ، صاحب مال تھے، انہوں نے کہا الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد میں سے، کیا کہنے لگے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم نہیں ہے مگر یہ تمہاری طرح کا انسان۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے یہ تو انسان ہی تو ہے، اس میں اور ہم میں کیا کمال ہے؟ یرید ان یتفضل علیکم یہ چاہتا ہے تمہارے اوپر جاہ قائم کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر اقتدار قائم کرنا چاہتا ہے۔ نوح اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے، یرید ان یتفضل علیکم تمہارے اوپر اقتدار قائم کرنا چاہتا ہے۔ اچھا بھائی رسول بھی تو ہو سکتا ہے، ماننے والے کہتے کہ بھئی یہ رسول ہے، نہیں رسول نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً اگر اللہ رسول بھیجتا تو ملائکہ کو رسول بنا کر بھیجتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً اگر اللہ تبارک تعالیٰ رسول بھیجتا تو کس کو بھیجتا؟ ارے بولو بیٹا، ملائکہ۔ لیکن اس کی تردید آگے بھی آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ابعث اللہ بشر الرسول۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ پاک نے کہ انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا آپ فرما دیجئے اے نبی کہ اگر زمین میں چلنے پھرنے والے ملائکہ اور فرشتے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے ہم رسول بھیجتے، فرشتہ ہی بھیجتے، لیکن تم زمین میں جب چلنے پھرنے والے کیا ہو؟ انسان ہو، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے جو رسول آئے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ انسان ہی ہوگا۔ اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو تم کہتے کہ یہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے رسالت کا سلسلہ انسانوں ہی سے رکھا ہے، جنات سے بھی نہیں رکھا، کوئی جن رسول نہیں آیا۔ رسول جتنے بھی آئے سارے کے سارے انسانوں میں سے آئے ہیں۔ اگر فرشتہ رسول ہوتا تو یہی باتیں کہتے۔ اسی طرح سے سورۃ الانعام کے اندر بھی یہ بات مذکور ہے، وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَلْبِسُونَ اگر ہم ان کے اوپر فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے تو فرشتے کو ہم کیسے بھیجیں؟ فرشتہ تو نظر نہیں آتا، نظر آنے کے لیے ہم کیا کرتے؟ انسانی شکل میں لاتے، تو انسانی شکل میں لاتے تو پھر کہتے یہ انسان رسول ہے، ہم تو انسان کو رسول مانتے نہیں سمجھے بات؟ تو کس طرف سے مطلب ہے کہ کہاں سے ادھر سے آئیں تو ادھر سے پھر اعتراض مارتے ہیں، ادھر سے آؤ تو پھر اعتراض مارتے ہیں، ادھر سے آؤ تو پھر اعتراض مارتے ہیں۔ ذہنوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فساد ہے ذہنوں کے اندر، اعتراض ہی اعتراض ہے۔ دیکھو ذرا، ان هو الا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین ما سمعنا نہیں سنا فی بهذا اس توحید کا مضمون ہم نے بالکل نہیں سنا، فی آبائنا الاولین اپنے آباء و اجداد میں کبھی بھی ہم نے اس کا تو تصور ہی نہیں سنا۔ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين
ان ہوا الا رجل، نوح علیہ السلام کے بارے میں پہلا اعتراض یہ تھا یہ صرف تمہاری طرح کا انسان ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسرا انسان یہ تھا، یہ اعتراض یہ تھا کہ یہ اقتدار چاہتا ہے، یرید ان یتفضل، یہ اقتدار چاہتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ پاک کو رسول بھیجنا ہوتا تو کیا بھیجتا؟ ملائکے کو بھیجتا، سمجھے بھائی؟ چوتھا اعتراض ان ہوا الا رجل، یہ ایک انسان ہے، بہ جنۃ، جنون ہو گیا اس کو، یہ ایسی باتیں جو کرتا ہے یہ کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، مجنون، پاگل ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا آج کے دور میں بھی صحیح سے صحیح بات، درست سے درست بات بھی ہمیں اگر سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری عقل ناقص ہے۔ یہ میں نہیں کہوں گا آج کے دور میں میری عقل ناقص ہے، شاید مجھے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، نہیں، یہ کہنے والا پاگل ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ حالانکہ نہ سمجھنے والا پاگل ہے نا، پاگل تو نہ سمجھ، جو رسول کی بات نہ سمجھے وہ پاگل ہے، لیکن پاگل کی نسبت رسول کی طرف ظالم کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی باتیں سمجھ میں بولو نہیں آ رہی۔ آج بھی اگر کوئی اسلام کا نظام پیش کرتا ہے تو یہی جملہ آتا ہے، یہ پرانی باتیں، پاگلوں والی باتیں، دقیانوسی باتیں، اس جدید زمانے کے اندر تو کہاں باتیں کرتا ہے بھائی، کہاں باتیں کرتا ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تو ترقی کہتا ہے، اسلام سے ترقی ہوگی؟ یہ باتیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے تشابہت قلوبہم، ایک ہی مزاج ہے سب کے، ایک ہی سوچ ہے سب کی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نافرمان اور کافر اور بغاوت کرنے والے تھے ان کی سوچ اور آج کے نافرمانوں کی سوچ ایک ہی ہے۔ اور یہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو، کیا اللہ پاک نے انسان کو بنایا، جب سے پیدا ہوا اس سے لے کر آج تک ہر انسان کی آنکھیں تو دو ہی ہیں، کان تو دو ہی ہیں، اعضاء وہی ہیں، شکلوں میں اختلاف ہے، رنگوں میں اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ باقی انسان اسی مزاج پر، اسی شکل پر، اسی حلیے پر، اسی ڈھانچے پر بنا ہوا ہے، اسی سانچے پر بنا ہوا ہے، انسان تو اسی سانچے پر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے جو دماغ دیے نا، وہ دماغ بھی وہی سانچے ہیں، وہی سانچے ہیں۔ لہذا اس وقت کا جو کفر تھا اس کی سوچ اور آج کے کفر کی سوچ بھی وہی ہے۔ تشابہت قلوب، ملتے جلتے دل ہیں، قول ملتے جلتے ہیں ان کے، ہاں بس یہ ہے کہ وہاں طرز اور تھا، یہاں طرز اور ہے، طرز واردات وہاں کچھ اور تھا، یہاں طرز واردات کیا ہے؟ کچھ اور ہے۔ اس زمانے میں ڈاکو لٹیرے لوٹتے تھے، ہاتھ میں تلوار، نیزہ، خنجر ہوتا تھا، آج کل ڈاکو لوٹتا ہے ہاتھ میں اس کے ٹیٹی ہوتے ہیں۔ کام تو وہی ہے نا، وہی کام ہے، طریقہ واردات الگ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ سمجھیے گا کہ یہی باتیں آج کا کفر بھی کہتا ہے۔ ان هو الا رجل به جنۃ، مجنون ہے، فتربصوا به حتى حين، ارے انتظار کرتے رہو، مر جائے گا، قصہ جان چھوٹ جائے گی، مرنے دو اس کو، مرنے دو۔ اچھا بھائی، قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے 950 سال سمجھانے کے بعد اللہ پاک سے التجا کی، اے میرے پروردگار انصرنی، میری مدد فرما، بما کذبون، بس سبب اس کے کہ یہ تکذیب کر رہے ہیں۔ اب اللہ پاک نے مدد فرمائی تو کیا ہوا؟ دعا قبول ہو گئی۔ فاوحینا الیہ، ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک، یہ کہ کشتی بنا، باعیننا، ہماری نگرانی میں، ووحینا، اور ہماری تعلیم کے مطابق، وحینا ہماری تعلیم کے مطابق، جیسے ہم بتائیں تو پہلی کشتی ایجاد ہوئی ہے نوح علیہ السلام کی۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ جائے ہمارا فیصلہ، فیصلے سے مراد عذاب، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور ابل پڑے، آگ کا تنور، اس سے پانی نکلے، جب وہ نکل جائے تو سمجھ لو کہ اب آپ کا وقت یہاں سے نکلنے کا آ گیا اور قوم کی تباہی کا وقت آ گیا۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، سوار کر لے اس کے اندر، اس کشتی کے اندر، مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر مخلوق میں سے دو دو، جوڑا جوڑا،
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ ساتھ لے لے، البتہ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اپنے گھر والوں میں سے، اپنی اہل میں سے جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ان کو ساتھ مت رکھیے گا، اور وہ جن پر ثابت ہوا بیوی بھی تھی، اس پر بھی عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا، اور جس پر فیصلہ ثابت ہوا اس میں بیٹا کنعان بھی تھا، ان کو نہیں لینے کی اجازت ہے۔ اور وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے اللہ میں سفارش کر سکتا ہوں؟ نہیں خبردار، وَلَا تُخَاطِبْنِي، مجھ سے بات بھی نہ کرنا، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ تباہ ہونے والے، غرق ہونے والے ہیں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، اور جب آپ سیدھے ہو کر یعنی کشتی میں سوار ہو چکے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ اتباع کرنے والے سب کے سب آپ سوار ہو چکے ہیں علی الفلک، کشتی پر، فقل، تو اب آپ یہ دعا کیجیے گا، پڑھیے گا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالموں سے، ظالم بستی سے نکلنا خیر ہے۔ اور نمبر 2، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یوں کہیے اے میرے پروردگار، انزلنی، اتار دیجئے، منزلا مبارکن، اطمینان اور بابرکت جگہ پر ہمیں اتار دیجئے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور اے اللہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ بڑی تفصیل سے ہم نے سورۃ ہود میں اس کا کلام تفصیل سے ذکر کر دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری ہے اور وہ کہاں واقع ہے، ساری تفصیل اس کی آ چکی۔ ان فی ذلک لآیۃ وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور بے شک ہم ہی ابتلا کرنے والے ہیں، امتحان میں ڈالنے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو اٹھایا، قرنا آخرین، ایک اور قوم کو ہم نے اٹھایا۔ وہ قوم کیا تھی؟ اب یہاں تذکرہ اس قوم کا صراحتاً نہیں ہے کہ وہ کون سی قوم تھی اس کے بعد جس کو اللہ پاک نے اٹھایا، تو اغلب گمان یہ ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے قوم عاد، اور بعض نے کہا کہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے قوم سمود، چونکہ الفاظ میں آپ غور کیجئے نبی کا نام یہاں پر نہیں آیا، بس اجمالی طور پر تذکرہ کیا، اور یہی دو بڑی طاقتور قومیں ہیں، اور مہلکہ تباہ شدگان میں سے یہ بھی دو قومیں ہیں، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود، اور ہود علیہ السلام کی قوم قوم عاد، یہ دونوں کی دونوں برابر کی قومیں تھیں، اور دنیا میں چوٹی کی قومیں تھیں۔ قوم عاد جو ہے صنعت اور حرفت کے اندر تکبر کرتے تھے، اور قوم عاد جو ہے قوم سمود صنعت اور حرفت، اور قوم عاد طاقت کا گھمنڈ ان کو لگا ہوتا۔ یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، دنیا میں 5 بڑی قومیں گزری ہیں جن کو مہلکہ، تباہ کی ہوئی امتیں کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی امت، اور ہود علیہ السلام کی، اور صالح علیہ السلام کی، اور شعیب علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، ٹھیک ہے نا۔ نوح علیہ السلام کی امت میں کیا بیماری تھی؟ عقیدے کی بیماری، شرک، ٹھیک ہے۔ اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد جس کو کہا جاتا ہے، اس میں کیا بیماری تھی؟ طاقت پر گھمنڈ، اقتدار اور طاقت پر گھمنڈ تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا صالح علیہ السلام کی قوم سمود، صنعت، حرفت، ایجادات، ترقیات، ترقی یافتہ دور ہے نا، یہ لوگ کہتے تھے، اللہ نے انہیں بھی تباہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین، یہ کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی، مالی خیانت۔ لوط علیہ السلام کی قوم یہ کیا کرتی تھی؟ بے حیائی کی انتہا۔ تو یہ 5 بیماریاں آپ سمجھ لیں، عقیدے کی بیماری، شرک کی بیماری، طاقت کا گھمنڈ، اور صنعت اور حرفت پر ناز کرنا، اور اسی طرح سے مالی خیانت اور بے حیائی، یہ دنیا کی 5 بڑی امراض ہیں، 5 بڑی امراض ہیں۔ باقی جتنی بھی دنیا میں اخلاقی بیماریاں ہیں، جتنے بھی جرائم ہیں، ان سارے کے سارے جرائم کو لٹائیں گے تو ان 5 کے اندر سمٹ کر آ جاتے ہیں، اس لیے قرآن ان 5 کا تذکرہ کرتا ہے۔ جا بجا ان 5 کا تذکرہ جو آتا ہے وہ صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ جرائم ایسے ہیں کہ سب سمٹ کے انہی 5 کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ چلیں دیکھیں،
فارسلنا فیہم رسولا، اب بعد جو قوم آئی ہم نے ان میں بھی ایک رسول بھیجا اور اس نے کہا ان اعبدوا اللہ وحدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحیاة الدنیا، اور کہا ان لوگوں نے، وقال الملأ، یہاں پر بھی وہی جو رسول آئے، یعنی رسول حود علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر قوم عاد کا تذکرہ ہو تو، یا صالح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اگر قوم سمود کا تذکرہ ہو تو۔ وقال الملأ من قومه الذین، اور کہا اس رسول کی قوم کے سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور انہوں نے جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، اور ہم نے ان کو مزے دے رکھے تھے دنیا کی زندگی میں۔ اطرفنا، اطراف، مال کی بہتات اور کثرت تھی، کیا کہنے لگے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ ہر قوم نے رسول پر اعتراض کیا، اور آج بھی ہے کہ نہیں اعتراض؟ یہ آج بھی یہ اعتراض ہے کہ رسول کیا ہے؟ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو گزشتہ قوموں کا اعتراض ہے بھائی، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ رسول اور بشر کیسے ہو سکتا ہے رسول؟ انہوں نے یہ کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا کہ انسان۔ اچھا، یاکل مما تاکلون، کھاتا ہے وہ بھی جیسے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، پیتا ہے وہ جس طرح سے تم پیتے ہو، جن چیزوں سے تم پیتے ہو اسی سے وہ بھی پیتا ہے، جو تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے۔ بھائی رسول ہو یا تو ملائکہ ہونا چاہیے، یا اگر کھائے بھی تو کم از کم آسمان سے اس کی غذا آئے، اس لیے کہ اللہ نے بھیجا ہے نا، تو اس کی غذا بھی کہاں سے آنی چاہیے؟ ہمیں نظر آئے آسمان سے اس کی غذا اترتی ہوئی، یا اسی طرح سے آسمان سے پانی اس کے لیے اترتا ہوا، مشروبات قسمہ قسم کی ہمیں نظر آئے، وہ بھی اسی طرح سے کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، وہی اسی طرح سے پیتا ہے یہی دنیا سے جیسے تم پیتے ہو۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے مان لیا، اطاعتاً، اگر تم نے اطاعت کر لی، اطاعتم بشراً مثلکم، ایک اپنی طرح کا ایک انسان کی اطاعت کر لی، انکم اذن لخاسرون، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ خسارے والے ہو جاؤ۔ اچھا، ایعدکم، یہ دوسری بات دیکھو، قوم کی سرکشی دیکھو، یہ جو قوم کے سردار تھے نا وہ اپنے ماتحتوں کو کہتے، نہیں سمجھے؟ قوم کے سردار اس لیے کہ ان کو سب سے بڑا خدشہ اور خطرہ اپنی چودراہٹ کا ہوتا ہے کہ اگر رسول کی بات چل گئی، اس کا سکہ چل گیا تو اب ہماری گوٹ تو مر جائے گی، ہمیں کون پوچھے گا، پھر ہمارے پاس آئے گا کون؟ تو اس لیے سردار اپنے ماتحتوں کو کہنے لگے ایعدکم، اچھا یہ رسول تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے، انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، پھر تم نکالے جاؤ گے، پھر تم دوبارہ سے زندہ کیے جاؤ گے۔ ہائی ہاتا، بڑے دور کی بات، بڑے دور کی بات، بڑے دور کی بات، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بڑے دور کی بات ہے، لما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ارے بھائی یہی دنیا ہے، بس مزے کرو، مزے اڑائی جاؤ، کوئی موت نہیں ہے، موت ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نموت، مر جائیں گے، ونحیا، یہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے، نموت، ہم مرتے بھی ہیں، ونحیا، اور نہیں، نحیا کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ پیدا بھی ہوتے ہیں، زندہ کا ترجمہ نہیں کرنا، کیا کر رہا ہوں؟ پیدا بھی۔ کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ قوم کے سردار کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت، یہاں موت بھی ہے، نحیا، پیدا ہونا بھی ہے، 4 پیدا ہو رہے ہیں تو 4 مر گئے، 4 بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو 4 نئے بھی تو آ گئے نا، ایک خلا بھر گیا، تو مسئلہ کیا ہے؟ وما نحن بمبعوثین، دوبارہ تم نہیں اٹھائے جاؤ گے، ان ہوا الا رجل، پھر وہ رسول پر اعتراض، نہیں ہے مگر ایک انسان، افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھا ہے، اللہ کو تو یہ بھی مانتے تھے اللہ ہے، سمجھے بھائی؟ وما نحن له بمؤمنین، ہم نہیں مانیں گے، قال رب انصرنی بما کذبون، اب
نوح نے اور کیا ہے جو رسول ہے ہود علیہ السلام ہے یا صالح علیہ السلام ہے، انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد کیجئے اس لیے کہ انہوں نے تکذیب کی ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا ہے عما قلیل، عن قلیل، بس تھوڑا سا وقت ہے، لیصبحن نادمین، یہ صبح کریں گے ندامت کی حالت میں۔ فاخذتهم الصیحہ، اور ان کو پکڑا ایک چیخ نے، بالحق، وعدے کے مطابق، فجعلناہم غثاء، ہم نے ان کو کر دیا ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے بھوسے کی طرح کر دیا، فبعدا للقوم الظالمین، اور تباہی ہے اور بربادی ہے ظالم قوم کے لیے۔ فاخذتهم الصیحہ، ان کو پکڑا کس چیز نے؟ بولو، چیخ نے، ہیں جی؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، نہیں، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ آگے کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ قوم عاد ہلاک ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ تیز اور تند ہوا کی وجہ سے، اور قوم سمود ہلاک ہوئی ہے صیحہ، چیخ اور چنگاڑ کی وجہ سے۔ تو یہاں صیحہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ بات سمجھے؟ تو بھائی یہ قرآن کا ایک اجمال ہے، ایک تفصیل پیچھے آ چکی ہے، الفاظ یہاں تذکرہ نہیں کیا، خود تدبر کرو، غور و فکر کرو کہ کون مراد ہو سکتا ہے۔ تو پیچھے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے صالح علیہ السلام کی قوم بھی ہو سکتی ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، یعنی قوم سمود بھی ہو سکتی ہے اور قوم عاد بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں فأخذتهم الصیحہ کا جو لفظ آیا، اس سے مفسرین نے لکھا کہ مراد اغلب گمان یہ ہے کہ کون ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اس لیے کہ چیخ اور چنگاڑ سے وہ ہلاک ہوئی۔ فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اٹھایا ہے اور کئی امتوں کو، ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، اور اے مکہ والو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم بھی سن لو، ما تسبق من امت، کوئی امت اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی اور نہ مؤخر ہوتی ہے، نہ سبقت کرتی ہے نہ متاخر ہوتی ہے۔ جو وقت مقررہ عذاب کا ہوتا ہے اس وقت عذاب آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بات، اور بڑی تفصیل سے ہم نے اس مسئلے کو ذکر کیا تھا سورہ ہود کے اندر، کہ اللہ کے عذاب آتے ہیں جب دو باتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اتمام حجت، جس کو ہم آسان تعبیر کر سکتے ہیں، جب اتمام حجت ہوتی ہے تو عذاب آتا ہے۔ اتمام حجت میں دو باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ، نمبر ایک، پیغمبر کے ابلاغ کی بھی انتہا ہو چکی ہو، سمجھے بھائی، اور نمبر دو، قوم کی ضد اور عناد کی بھی انتہا ہو چکی ہو۔ تو قوم کی ضد اور انتہا اس حد تک پہنچ گئی کہ آخر قتل کی بات آ گئی، نبی کو مارنے کے در پہ ہو گئے، رسول کو مارنے کے در پہ ہو گئے، آخر میں انتہا کو پہنچ گئے۔ بھائی کسی کے ساتھ دشمنی جب ہوتی ہے تو دشمنی کی انتہا کہاں جا کے کرتا ہے؟ بولو بھائی، قتل پر کرتا ہے، گالیاں دے گا، برا بلا کہے گا، تھپڑ مارے گا، لڑے گا، بالآخر جا کے اس کو نظروں سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ یہ دشمنی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو ادھر رسول کی تبلیغ کی جو ہے انتہا ہو جاتی ہے جب سمجھا کے کوئی بھی پہلو نہیں چھوڑا سمجھانے کا، سب طرح سے سمجھا دیا، باریک سے باریک بات، موٹی سے موٹی بات، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، آخرت سے متعلق، جنت سے متعلق، جہنم سے متعلق، ہر طرح سے، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے رسول نے سمجھا دیا۔ بات سمجھے بھائی؟ رسول نے سمجھانے کی انتہا کر دی، اپنا فریضہ پورا کر دیا، اور قوم نے جھٹلانے کی بھی انتہا کر دی ہو، اور آخر قتل تک پہنچ گئے ہو۔ اب عذاب آتا ہے، پھر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ یاد رکھیے گا، ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون۔ لہذا کسی بھی امت کو جب عذاب کا فیصلہ آیا تو نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے۔ ثم ارسلنا
ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے تسلسل سے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی امت پر کے پاس رسول آتا، کذبوہ، تو یہ کیا کرتے؟ جھٹلاتے، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بعض کے پیچھے بعض کو لگا دیا، کیا معنی؟ ایک امت کے بعد دوسری امت، وجعلناہم احادیث، اور ان سب کی سب امتوں کو ہم نے گزشتہ تاریخیں بنا دیا، احادیث بنا دیا، نشانات بھی مٹ گئے، بس تذکرے ہیں، قرآن میں تذکرہ ہے، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں تذکرہ ہے، کوئی کھنڈرات ان کے نہیں ہیں، کوئی نشان نہیں بچا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، بڑی تباہی ہے ایسی قوم کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہ رکھے۔ لہذا اے مکہ والو، اگر تم بھی ایمان نہ رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اگر تم بھی اپنے رسول پر ایمان نہ رکھو تو پھر سمجھنا یہ بعد اور یہ تباہی تمہارے لیے بھی آ سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب یہ سارے تذکرے، یعنی نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اچھا نوح علیہ السلام کے پہلے کسی کا تذکرہ نہیں کیا، باقاعدہ سے باضابطہ شریعت کے احکام نوح علیہ السلام سے شروع ہوئے، اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم سے تذکرہ آتا ہے۔ اس سے پہلے شیث علیہ السلام ہے، ان سے پہلے جو ہے آدم علیہ السلام ہے، ان کا تذکرہ بولو نہیں آتا نا، یعنی قوم کی حیثیت سے تذکرہ نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ ویسے تو ہے قرآن مجید میں، لیکن قوم کے حیثیت سے کہ انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، یہ تذکرہ نہیں آیا۔ باضابطہ تذکرہ آیا حضرت نوح علیہ السلام سے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام وہ رسالت اور رسول، ان کو باقاعدہ ایک شریعت اور احکام دیے گئے، اور پھر اس کے بعد تذکرہ ہوتے ہوتے بیچ میں یہ انبیاء آئے جن کا تذکرہ آ چکا ہے، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام۔ ان انبیاء کے تذکرے آنے کے بعد پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پھر تفصیل سے آتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کچھ اختصار کے ساتھ آتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو ادھر ایک شریعت مکمل، یعنی شریعت جو دی گئی نوح علیہ السلام کو دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور اور قرآن مقدس اور انجیل۔ تو مکمل جو باضابطہ کتاب آئی ہے، مکمل ضابطہ حیات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد زبور آئی ہے بیچ میں، اس میں اوراد وظائف تھے، داؤد علیہ السلام پیروکار تھے موسیٰ علیہ السلام ہی کے۔ پھر اس کے بعد انجیل آئی ہے، انجیل نے آ کر فرق بتلایا ہے، جب تحریف کر دی لوگوں نے تورات کے اندر، تو تحریف کو فرق کرنے کے لیے انجیل کو لایا گیا، اور پھر آخر میں قرآن مقدس آیا جو ان تمام کی تمام کا خلاصہ ہے۔ تمام مضامین گزشتہ کتب کے وہ قرآن مقدس کے اندر آ گئے۔ اب دیکھیے، اس لیے اب تذکرہ آیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو بھی، آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، آیاتنا سے مراد اپنے احکام دے کر، وسلطان مبین، اور بہت بڑا اختیار، اس اختیار سے مراد معجزہ ہے، عصا اور ید بیضاء۔ کہاں بھیجا؟ کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئی، اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، اور انہوں نے بڑا غرور مچایا، وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے دنیا کے اندر بڑے متکبر، فقالوا انؤمن لبشرین، انہوں نے بھی آ کر کیا کہا؟ بشر بشر بشر۔ پیچھے والے بھی کیا کہتے آ رہے تھے؟ یہ بشر، یہ انسان۔ فقالوا، یہ کہنے لگے، فرعونی بھی کہنے لگے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، ہم مان لیں، لبشرین مثلنا، ہماری طرح کے 2 انسان۔ یہ تحقیر کی انہوں نے۔ اچھا، یہ جو غلام تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم اور ہارون، یہ لوگ آئے کہاں سے تھے؟ یہ تو مصر میں کیسے کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ تو شام سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور یاد ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اپنے سارے برادران کو شام سے بلا لیا تھا نا، اور مصر میں جب یوسف علیہ السلام کو اختیار ملا تھا، اقتدار ملا تھا، اور پھر وہاں ہی رہ گئے تھے، وہاں رہتے رہتے انہی کی نسلوں میں پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی آئے۔ یہ کہتے ہیں یہ تو یہاں کے ہی نہیں ہیں، ان کا ہمارے اوپر تسلط اور اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہے، لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، اور ہم کیسے اس کو مان لیں موسیٰ اور ہارون کو، حالانکہ ان کی قوم، ان دونوں کی جو قوم ہے، لنا عابدون، یہ تو ہمارے غلام ہیں۔
یہ تو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، یہ ہماری کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ مصر میں ذریعہ معاش کھیتی باڑی کا بھی تھا، تو یہ تو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں یہ، اور اس قوم سے موسیٰ اور ہارون، اور ہاں وہ کہتے ہیں ہم رسول ہیں، نبی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فَكَذَّبُوهُمَا، تو فرعونیوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور جھٹلانے کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئے۔ بس صرف اتنا تذکرہ کیا، اتنا تذکرہ کیا۔ اور یہ جو نبیوں کے تذکرے آئے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور اس کے بعد ایک اجمالی تذکرہ آیا بغیر نام لیے، صالح علیہ السلام، یہود علیہ السلام، اور اغلب گمان یہ کہ صالح علیہ السلام کا تذکرہ، یہ اجمالی تذکرہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ۔ اچھا یاد رکھو، یہ اجمالی تذکروں سے مقصد عذاب کی طرف متنبہ کرنا ہے، دیکھو یہ عذاب آئے ان قوموں پر، ان عذابوں سے بچنا۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ایک عرض کروں گا، اگر آپ سمجھ جائیں تو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، بڑی پیاری بات۔ دیکھو قرآن کے مزاج کو سمجھو۔ سورہ اعراف میں ان 5 قوموں کے تذکرے آتے ہیں جن کے میں نے نام لے لیے پہلے، پھر سورہ ہود میں پھر سے تذکرے آئے، ٹھیک ہے، اور سورہ یونس میں پھر اختصار سے تذکرہ آیا نوح علیہ السلام کی قوم کا، پھر یہاں تذکرہ آیا، اب آگے سورہ شعراء کے اندر پھر تذکرہ آئے گا۔ اچھا، ہر جگہ پر ان قوموں کے تذکرے جب آتے ہیں، ہر جگہ پر ایک نیا مقصد ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ اب سمجھیے، میں سمجھاتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال آپ لے لیں، کئی جگہ پر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، ہر جگہ الگ مقصد ہے، بے شک وہی الفاظ ہیں، بے شک وہی تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ۔ بھائی جب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کی بات آئے گی تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کیا تذکرہ ہوا ہوگا؟ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، قوم نے نہیں مانا، بالآخر جناب کیا نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے کشتی بنائی اور وہ کشتی پر سوار ہو کے نکل گئے، ماننے والے بھی نکل گئے، اور جو نہ ماننے والے تھے وہ پانی میں ڈوب گئے۔ یہی خلاصہ ہو گیا۔ اب یہی بات جا بجا جو آتی ہے، ہر جگہ اس کا الگ مقصد ہوتا ہے۔ کہیں مقصد صرف عذاب بتلانا ہوتا ہے، وہاں الفاظ میں آپ غور کریں گے، شدت آئے گی، الفاظ عذاب کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے۔ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہے، تم عذاب سے بچو، پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا۔ کہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہوتی ہے، دیکھو نوح علیہ السلام نے کتنی طویل زمانہ تبلیغ کی، وہاں پھر تذکرہ آیا نوح علیہ السلام کا، لیکن یہاں مقصد کیا ہے؟ یا نوح علیہ السلام کی طوالت بتانا، تبلیغ کی طوالت بتانا۔ وہاں قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، 950 برس انہوں نے تبلیغ کی، اس لیے کہ وہاں مقصد کیا ہے؟ تبلیغ سمجھانا۔ نہیں سمجھے؟ بڑی تفصیل سے آیا سورہ عنکبوت میں، سورہ عنکبوت کا موضوع ہی ابتلا اور مصائب ہے، تو وہاں پر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اس لیے کہ اس کا مضمون کیا ہے؟ مصائب، 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 دنیا میں شدائد آئیں گے۔ کہا دیکھو نا نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو 950 برس تبلیغ کی اور مصائب جھیلے، اور ماننے والوں نے بھی مصائب جھیلے۔ وہاں پھر تذکرہ آتا ہے، کہاں کہیں کہیں مکالمہ آتا ہے۔ دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم برے الفاظ کہتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ انسان ہے، تو وہاں تذکرہ آیا۔ دیکھو نا نوح علیہ السلام کی بھی تو لوگوں نے یہی کہا تھا، جو اعتراض تیرے پر کر رہے ہیں نوح علیہ السلام پر بھی تو کیے تھے، تو پھر تذکرہ آتا ہے۔ تو ہر جگہ پر اس تذکرے کا الگ مقصد ہوتا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے میری؟ تو جس قوم کا تذکرہ جو بار بار آتا ہے، ہر جگہ پر اس تذکرے کا مقصد کیا ہے؟ الگ ہے۔ اچھا، جو مقصود ہوتا ہے الفاظ اسی مقصود کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کہیں بھی میں دعوے سے یہ بات کہوں گا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کہیں آپ کو ایسا تکرار نہیں نظر آئے گا کہ 100% یہ بات وہاں پر بھی ہے اور وہی بات یہاں پر بھی ہے۔ نہیں، ہر جگہ مقصد الگ ہے، ہر جگہ کا مقصد الگ ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کس مقصد سے کیا، آگے تذکرہ آئے گا اس مقصد دوسرا ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھ چکے، بڑی تفصیل سے آیا ہے۔
پھر یہی تفصیل آگے آئے گی جا کے سورۃ القصص کے اندر، پھر سورۃ القصص میں سے پہلے پھر سورۃ النمل میں۔ اور ایک عجیب بات، طا کے لفظ سے جو بھی سورت شروع ہونے والی ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے آتا ہے۔ طٰہٰ تفصیل سے آیا، طاسین سورۃ النمل تفصیل سے تذکرہ آیا، طاسیم میم سورۃ القصص تفصیل سے تذکرہ آیا۔ بات سمجھے؟ تو یہ کچھ قرآن کے رموز سمجھو، اللہ کا کلام ایسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ آئیے رکوع پورا کر لیتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ دو لوگوں سے تھا، ایک تو فرعونیوں سے، ان کے متعلق کا فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، انہوں نے جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو تو پھر کیا ہو گئے؟ بولو، ہلاک ہو گئے نا بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام جو فرعونیوں کی طرف مبعوث ہوئے تو دو باتیں رکھی، صرف دو باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ رب تو نہیں ہے، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، تو رب نہیں، تمہاری شکل اور حیثیت ایسی نہیں ہے، تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ دوسری بات، یہ جو بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، ان کو آزاد کر دو، یہ ظلم اور زیادتی نہ کرو، اس ظلم کا انجام بڑا بد ہوگا، بڑا بد ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے اور ایک دن اور 2 دن اور 3 دن نہیں بھائی، کچھ 40 سال کا وقت لگ گیا، 40 سال کا۔ اور یہ بڑے تفصیل سے میں سورۃ القصص طٰہٰ کے اندر ذکر کر چکا ہوں، پھر آگے آئے گا سورۃ القصص کے اندر، پھر وہاں تفصیل بتاؤں۔ 40 سال سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے، پھر اللہ کی طرف سے تباہی کا فیصلہ آیا، یہ ہو گئے تباہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم آ گئی، بنی اسرائیل۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، تو کتاب کب دی گئی ہے؟ فرعونیوں کے تباہ ہونے کے بعد۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرعونیوں کے ہلاک ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی ہے۔ اب اس تورات کا تذکرہ اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا ایک لفظ ایک ہی آیت کے اندر تذکرہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر دی ہے، یعنی فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد۔ اور کیوں عطا کی ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم صحیح راہ پر چلے، تاکہ یہ ہدایت پا جائے، یہ مقصد ہے۔ لیکن یہاں اب وہ تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھ دے ہم سب کو، سمجھ میں آ جائے۔ یہاں وہ تذکرہ نہیں ہے کہ قوم نے پھر کیا کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، پھر قوم نے کیا کہا، پھر یہ کیا ہوا، اس کا تفصیلی تذکرہ پہلے پارے کے اندر آتا ہے، یہاں وہ تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ مقصود یہاں صرف عذابوں سے مطلع کرنا ہے، صرف عذابوں کے الفاظ بتلانے مقصود ہیں۔ اب آگے دیکھیے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ اور اس کے بعد آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری رسول آنے والے ہیں بنی اسرائیل کے، وہ ہیں ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام۔ بات سمجھے بھائی؟ گویا کہ اس قوم کا آغاز بھی 2 رسولوں سے ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور اختتام بھی 2 رسولوں پر ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ یہ آخر کے 2 رسول ہیں بنی اسرائیل کے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنا دیا ابن مریم کو، ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ ابن مریم اس لیے کہا کہ ان کو ابن اللہ نہ کہا جائے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، خبردار۔ رد ہو گیا کن کا؟ نصارہ کا، عیسائیوں کا رد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ رد ہو گیا یہودیوں کا بھی۔ ابن مریم ہے بھائی، ابن زنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں ہے، یہ ابن مریم ہے، باپ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بغیر باپ کے ماں سے پیدا فرمایا۔ اللہ قادر مطلق ہے، جس پاک پروردگار نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، وہ پاک پروردگار عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور امہ اور ان کی ماں کو آیتن، ایک قدرت کی نشانی، یہ ظاہر ہے قدرت کی نشانی ہے، اور اس قدرت کی نشانی کا تذکرہ تفصیل سے سورہ مریم کے اندر آ چکا۔
وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین، اور ہم نے ٹھکانہ دیا ان دونوں کو الی ربوۃ، ایک ٹیلے کے پاس، ذات قرار، جو بہت خوبصورت ٹھہرنے کی جگہ تھی، و معین، اور ایک بہترین چشمہ بھی تھا، وہاں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ اور اس کی تفصیل وہی آئی ہے کہاں؟ سورہ مریم کے اندر۔ میں اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں، سورہ مریم میں آیت نمبر 21 اور 22 آپ دیکھیں، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم امید سے ہو گئی، اور فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب پیدائش، بچے کی پیدائش کے آثار ظاہر ہو گئے تو لے کے چلی گئی، یعنی پیٹ میں، مکانًا قصیّا، ایک دور کی جگہ پر، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک دور کی جگہ پر گئی، لیکن درد ذہن نے انہیں مجبور کر دیا، وہ آ کر ایک ٹیک لگائی انہوں نے نخلا، ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، یہاں یہ ٹیلا تھا جہاں کھجور کا تنا بھی تھا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہاں ہائے کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، بھولی بسری ہوتی، میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ فناداھا من تحتھا، جبریل نے بلایا پھر وہاں سے، چونکہ یہ اوپر کی طرف ٹیلے کے نیچے سے جبریل نے بلایا، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم غم نہ کرنا، تیرے پاک پروردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور اس کھجور کے تنے کو ہلا اور حرکت دے تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرائے گا، فکلی واشربی وقری عینا، اور یہ کھا کھجوریں اور اس چشمے سے پی، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اولاد کو دیکھ کر، بچے کو دیکھ کر، فإما ترین من البشر احدا، اور اگر تجھے کوئی انسان دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا، یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے بچے کے بارے میں تو جواب نہ دینا، فقولی، اشارے سے کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزہ اس زمانے میں بات کبھی ہوتا تھا، فلن اکلم اليوم انسیا، کہنا میں بات نہیں کروں گی کسی سے، فاتت به قومها تحمل، گودی میں اٹھائی ہوئی بچے کو اپنی قوم کے پاس تو آنا ہی تھا، جہاں رہائش تھی، ٹھکانہ تھا، تو یہ جہاں ولادت ہوئی تھی یہ ٹیلے کی جگہ تھی، اس کا تذکرہ وہاں پر ہے سورہ مومنون کے اندر۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نے عجیب ایک بڑا بھاری طوفان اٹھا کر لائی ہے، یہ کہاں سے آیا بچہ، شادی تو نے کی نہیں۔ یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں جو ہے وہ باغی اور فاحشہ عورت تھی۔ یہ کیا، تین رشتے یاد دلائے، بھائی، ماں، باپ۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی اپنی عزت نیلام کرتی ہے تو وہ اپنی عزت نہیں، وہ ماں باپ کی عزت، وہ بہن بھائیوں کی عزت بھی نیلام کرتی ہے، وہ پورے خاندان کی عزت نیلام کرتی ہے، اس لیے تذکرہ کیا، یہ قریبی رشتے تھے تین۔ فاشارت الی، اشارہ کیا بچے کی طرف، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم اس سے بات کریں گے، یہ تو بچہ ہے گود میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ارے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چند گھنٹوں کا، لمحوں کا بچہ بول پڑا، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں پر میں رہوں گا، اور مجھے نصیحت کی اللہ نے، نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک زندہ رہوں گا۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے میں نمازی، ایک بچہ کہہ رہا ہے میں زکاتی، میں زکوٰۃ دوں گا، میں نماز پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پہچان ہے نماز اس مسلمان کی، بھائی یہ تو پہچان ہے، یہ تو پہچان ہے، یہ پہچان ہے۔ وبرم بوالدتی، اور میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، یہ بچوں کی خوبیاں ہونی چاہیے۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے سخت ظالم نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا، زبان کا تیز نہیں بنایا، دل کا سخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت، پیدائش کے دن بھی میرے اوپر سلامتی ہوئی، مرتے وقت بھی میرے اوپر سلامتی ہوگی، جب دوبارہ آؤں گا اور جس دن قیامت میں اٹھایا جاؤں گا تو بھی میرے اوپر سلامتی ہوگی۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم۔
تو یہ ہے ربوہ کی بات جو آ گئی ہے، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا اس ٹیلے کے پاس، ذات قرار و معین، اور وہ ایسی جگہ تھی جو قرار والی تھی، وہ معین، اور بہترین پینے کا پانی تھا، معین پینے کا پانی۔ اللہ اکبر۔ درس قرآن www.درسقرآن.com